اور اس وقت فواد چودھری میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جس کے لیے جو پیسے چاہیے. سو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے تو ہدایت کی ہے منسٹری آف فائنانس کو اور اسد عمر صاحب کو کہ فوری طور کے اوپر NFC ایوارڈ کا جو اجرا ہے یا اس کی جو ریکانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے صوبوں کو جو ہے اس کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے اور NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ریویو کیا جائے. اور ایک اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ فاٹا کے لیے جو فنڈز ہیں وہ جنریٹ ہو سکے. اس کے بعد دوسرا جو ایجنڈا تھا وہ آرمز لائسنس تھا. پچھلی حکومت نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ جو آٹومیٹک ویپنز ہیں یا جو پروہیبٹڈ بور کے ویپنز ہیں ان کو انہوں نے وہ جو لائسنسز تھے وہ ختم کر دیے تھے. اس کے اوپر ریٹ پٹیشنز ہوئیں مختلف ہائی کورٹس میں. ہائی کورٹ نے جو یہ فیصلہ تھا پچھلی حکومت کا اس کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ایک صوبائی معاملہ ہے. اس کے اوپر وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی اور یہ جو ہائی کورٹس کے فیصلے تھے اور کہا کہ یہ فیصلے وہ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ اپیل واپس لے لی جائے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلحہ سے متعلق جو قوانین ہیں یا اسلحہ لائسنس سے متعلق جو معاملات ہیں یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی معاملہ ہے اور صوبوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر ان کی کیا پالیسی ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے ایک تو حکم دیا ہے منسٹری آف لاء کو کہ آپ یہ اپیل واپس لے لیں سپریم کورٹ سے اور اس کے بعد انٹیریئر منسٹر جو ہیں شہریار آفریدی صاحب وہ بیٹھیں گے چاروں صوبوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ اور وہاں پر ایک نئی اسلحہ کی جو پالیسی ہے وہ بنائی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ اس میں لیکن اس میں مقامی روایات ہیں. ظاہر ہے پنجاب کا ماحول علیحدہ ہے, خیبر پختونخوا کا ماحول علیحدہ ہے, سندھ کا انٹیریئر کا ماحول علیحدہ ہے, اربن علاقوں کا ماحول علیحدہ ہے اور بلوچستان میں بھی اسی طریقے سے. تو ہر صوبے کے اپنے اپنے معاملات ہیں اور وہ صوبہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ان کی پالیسی ہوگی. اس کے بعد ایک اور اہم جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی فار کراچی ٹرانسفارمیشن. آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی جو ترقی تھی, کراچی کا جو اس کو جو کراچی کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک اہم ایجنڈا ہے. اور اسٹرینتھننگ دی فیڈریشن کو جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کا جو اکنامک ویژن بھی ہے اس میں بلوچستان اور کراچی یہ دو آپ سمجھیے کہ ہدف ہے ہمارا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو جو علاقے ہیں ان کا اوپر جانا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے. لہٰذا ان دونوں کے اوپر ایک خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے اپنے 100 دن کے پلان میں بھی کیا تھا. اسی کو جو ہے وہ آگے ایک عملی صورت دینے کے لیے ایک جو کراچی کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے وہاں پر KDCL وہ فیڈریشن کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کو ریویمپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم پوری طرح انوالو کریں گے کراچی کے ترقیاتی کاموں میں. کراچی کے جو اس وقت سچویشن ہے وہاں پر جو فنڈز جا رہے ہیں اس کے بارے میں شکایت ہے کہ صحیح نہیں لگ رہے ہیں. وفاق کی طرف سے جو پیسہ گیا ہے وہ بھی وہاں پر صحیح خرچ نہیں ہوا. وہاں پر پانی کا حالات آپ کے سامنے ہیں, سیکیورٹی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. اگر جو کراچی کو وفاق سیکیورٹی کی سچویشن میں مدد نہ کرے, وہاں پر ان کے سٹرکچرز میں مدد نہ کرے تو کراچی کی جو موجودہ حالت ہے وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو. پھر ظاہر ہے کراچی نے مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو اور ابھی بھی اگر آپ انتخابات کا نتیجہ دیکھیں تو کراچی نے جس طریقے سے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, ظاہر ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کراچی نے اعتماد کا اظہار کیا ہے ہم اس کو اسی طریقے سے لوٹائیں. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو وفاقی اور صوبائی حکومت میں 12 اہم ترین جو عہدے ہیں ان کے اوپر کراچی کے لوگ ہیں. 6 لوگ تو جو ہیں وہ صرف وفاقی کابینہ میں ہی کراچی سے ہیں. اس کے علاوہ صدر صاحب جو ہیں وہ کراچی سے ہیں, ہمارے اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ کراچی سے ہیں اور گورنر سندھ جو ہیں وہ کراچی سے ہیں. سو ہم نے کراچی کو بھرپور ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پہلی بار وفاقی حکومت میں اور پاکستان کے اس نظام میں ملی ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ کراچی بھی ایک لمبے اور طویل عرصے کے بعد
آپ کو معلوم ہے کہ لسانی سیاست سے باہر آیا ہے، اور یہ پاکستان کا مفاد ہوگا، یہ ہمارے مفاد میں ہوگا کہ کراچی کو ایک ٹرو فیڈریشن، جو جس طریقے سے ہماری جو فیڈریشن ہے اس کی مضبوطی میں استعمال ہو، اور یہ جو اسٹرینتھننگ دا فیڈریشن کا ہمارا جو ایک جو عمل ہے اس میں یہ ایک بہت ہی بڑا سٹیپ ہے جو ہم نے لیا ہے۔ آج اس کی جو سربراہی ہے وہ گورنر سندھ کریں گے۔ یہ جو ٹاسک فورس ہے یا یہ جو کراچی کی بہتری کے لیے یہ جو بنایا گیا ہے سیٹ اپ، اور اس میں باقی لوگ جو ہیں ہمارے جو ایم این ایز ہیں کراچی کے وہ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو کراچی کے ہمارے نامور لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور صالح فاروقی صاحب جو اس وقت کمشنر کراچی ہیں وہ سیکرٹری ہوں گے اس کمپنی کے، اور ان کو ذمہ لگایا جائے گا پھر کہ جو وفاقی فنڈز ہیں وہ کراچی میں کس طرح سے خرچ ہونے ہیں، جو کراچی کے مسائل ہیں ان کا حل کس طرح سے ہونا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ چلائیں گے۔ صوبائی حکومت کو بھی ہم جو ہے جہاں پہ ان معاملات میں لانے میں ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، اور ظاہر صوبائی حکومت کے بغیر جو ہے وہ ہم وہاں پر سارے معاملات تو نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ایرا کو آپ کو معلوم ہے کہ جب یہاں پر ارتھکویک آیا تھا، زلزلہ آیا تھا 2006 میں غالباً، تو اس وقت ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ ہوئی تھی، اور اس تباہی کے بعد پورے پاکستان میں ہی نہیں باہر سے بھی بہت سارے جو ہمارا سٹرکچر ہمارا لوگ تھے پاکستانی، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھائے، اور وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں انہوں نے مدد کی۔ اس کے بعد ایرا کے نام سے یہ اتھارٹی قائم کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو علاقے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ان کو واپس لایا جائے، اور یہ اتھارٹی جو ہے یہ عملی طور کے اوپر اپنا کام مکمل کر چکی ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایرا کو جو ہے وہ این ڈی ایم اے میں ضم کر دیا جائے گا۔ آج اس کے ایک جو اس کا پیریڈ ہے درمیان، اس ضمن میں اس کے لیے جو موجودہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں ان کو ہی ایرا کا بھی چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ الٹیمیٹلی 950 کے قریب ملازمین ہیں ایرا کے، ان کو جو ہے وہ جو کشمیر کے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں ان کی 2 ایجنسیز ہیں ان کے ملازمین صوبائی حکومتوں میں جائیں گے، اور باقی ملازمین جو ہیں وہ این ڈی ایم اے میں ضم ہو جائیں گے۔ کسی بھی جب ہم اتھارٹیز کو ضم کریں گے تو ہمارا پہلا جو کہہ لیں کہ اس میں ایک اقدام ہے یا جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو نوکری سے نہ نکالا جائے، اور نوکریوں سے نکالنا ویسے بھی مشکل کام ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اونرز تو ہے نہیں، نہ ہم اس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ریٹین کیا جائے اور ملازمتوں سے جو ہے وہ نہ نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹس کے اوپر جو ہے وہ نیا جو ہم نے نئے آج جو رولز ہیں وہ ہم لے کے آئے ہیں۔ فارن وزٹس کی کیٹیگریز جو ہیں وہ چینج کی گئی ہیں۔ جو ضروری اوبلیگیٹری وزٹس جن کو کہتے ہیں ان کی تعداد 642 تھی، جن کو اب کم کر کے 428 کر دیا گیا ہے، یعنی 3% اس میں جو ہے وہ کمی آئے گی فارن وزٹس میں۔ اور جو ہمارے منسٹر آف فارن افیئرز ہیں ان کے علاوہ باقی جو وزراء ہیں وہ 3 سے زیادہ ایک سال میں بیرون ملک وزٹ جو ہے وہ نہیں، اب ضروری ہو تو پھر اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی پرمیشن جو ہے وہ لے کے ان کو جانا ہوگا۔ ویسے بھی جو وزٹس ہیں ان کی پرائم منسٹر صاحب سے اجازت جو ہے وہ مشروط ہے، اور اسی طریقے سے یہی اصول جو ہے وہ منسٹریز میں بھی انفورس کیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی زیادہ منسٹریز جو ہیں ان کے وزٹس ہیں جن کو کٹ کر دیا گیا ہے، اور اب جو منسٹریز میں وزٹس ہیں فارن وزٹس ہیں وہ صرف انتہائی ضروری فارن وزٹس ہی جو ہیں وہ ہوں گے۔ اب آتا ہوں میں 2 اہم ترین فیصلوں کی طرف۔ پہلا فیصلہ ہم نے جب پچھلی میٹنگ کی تھی اس میں ہم نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا، ای سی سی نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس وقت 2 ملین ٹن جو چینی ہے وہ پاکستان میں ملوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور ان کو ہم نے فیور کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر لیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو کسان ہے اس کو جب یہ کرشنگ سیزن شروع ہو تو اس کو یہ ایک سہولت میسر ہو کہ مل مالکان کو ہم سہولت دے رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کی، ان کے پاس کیش آ جائے گا اور وہ پھر کیش جو ہے وہ کسان کو دے سکیں گے۔ لیکن
عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ اجازت دے دی تو اب جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے یا باقی جو حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شوگر کا جو کرشنگ سیزن ہے اس کو 30 نومبر سے شروع کریں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسان کے ساتھ زیادتی والی بات ہوگی. پرائم منسٹر صاحب جب انتخابات سے پہلے تشریف لے گئے تھے جنوبی پنجاب میں تو انہوں نے خود حالات دیکھے تھے کہ کس طرح سے پنجاب کا جو کسان تھا وہ سفر کر رہا تھا. ہم نے یہ حالات دیکھے تھے کہ کس طرح سے جو اوور آل ایک سچویشن ہے, جو فارمر کی سچویشن ہے, وہ کس قدر زیادہ پریشان کن ہے. کسان جو ہے وہ گنا لگاتا ہے, اس کے بعد وہ گنا جو ہے وہ ریڈی پہ اپنا اس کے اوپر ٹرالیوں کے اوپر یا ٹرکوں کے اوپر جو ہے وہ مل میں چلا جاتا ہے. پہلے تو وہاں لائنیں لگ جاتی ہیں, ان کو انٹری کی اجازت نہیں دی جاتی. اس کے بعد وہ گنا باہر سوکھتا رہتا ہے, اس کا وزن کم ہوتا ہے, ان کو آپ پیسے نہیں دے رہے. ہمیں سب کو پتا ہے سندھ کی شوگر ملیں کون اون کرتا ہے, ہمیں سب کو پتا ہے پنجاب میں کیا حالات ہیں. تو وفاقی کابینہ نے کسان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرشنگ سیزن ہر صورت میں 15 نومبر ہی کو شروع کیا جائے, اور کوئی اس سلسلے میں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کسان کے ساتھ زیادتی ہو. پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ویٹ کے معاملے کے اوپر, گندم کے معاملے کے اوپر, جب کسان کی فصل پک جاتی ہے تو درمیان میں مڈل مین آ جاتا ہے, سارا فائدہ اس کو ہو جاتا ہے. ہمارا جو منڈیوں کا نظام ہے وہ اس قدر آپ سمجھیں کہ اس میں اس قدر خرابی ہے کہ کوئی جو عام کسان ہے وہ پس رہا, اور اگر حکومت اس کو بالکل ہی منڈی پر چھوڑ دے, مارکیٹ کے فلو کے اوپر چھوڑ دے گی, تو ہمارا جو کسان ہے اس کو irreparable لاس ہوگا. لہٰذا ہم نے آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ان ایکویکل ٹرمز میں یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کرشنگ 15 تاریخ کو شروع کریں گے بلکہ اس کو انفورس بھی کرایا جائے, اور نمبر 2 انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پوری مشینری جو ہے وہ لگائی جائے گی کہ کسانوں کو جو پیمنٹس ہیں وہ وقت پہ ہوں, اور فرسٹ کم فرسٹ گو کے اوپر جو پہلے آئے اس کی فصل جو ہے اس کو پہلے تولا جائے اور اس کو جو ہے کیا جائے, اس کو قیمت ادا کی جائے. اور سب سے بڑی جو اس پرابلم ہو رہی ہے کہ اگر 180 روپے قیمت دی گئی ہے تو رسید جو ہے وہ 150 روپے کی, بلکہ کئی کیسز میں تو 130-135 روپے کی بھی دی گئی. تو اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ جو صوبائی حکومتیں ہیں جہاں پہ ہماری, وہاں پر ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ فوری طور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے احکامات جو ہیں وہ پہنچے ہیں, اور آپ کی وساطت سے بھی پہنچ رہے ہیں. چیف منسٹرز جو ہیں ان کو پرائم منسٹر صاحب کا بڑا واضح یہ پیغام ہے کہ وہ اس کے اوپر فوری طور کے اوپر کارروائی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلوایا بھی ہے. ہمارے جو دونوں چیف منسٹرز ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے اور پرائم منسٹر صاحب سے اس ضمن میں جو تمام انتظامی معاملات ہیں وہ طے کریں گے, اور کسان کو جو اس سارے کرائسس سے بچانے کے لیے آج یہ بھرپور جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. اب چونکہ پیٹرولیم منسٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, سو ایک جو اہم معاملہ جس کی طرف ہم آگے, میں ایک اور اہم ترین معاملہ جس کی طرف زیادہ روشنی جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹر صاحب ڈالیں گے. LNG ٹرمینلز لگائے گئے, اور ان LNG ٹرمینلز کو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان تمام ٹرمینلز کے آڈٹس کیے جائیں گے. خوش ربا فگرز جو ہیں وہ سامنے آئی. جو پہلا لگایا گیا ہے اس میں جو ڈالر ریٹرن ہے وہ 44% ہے, اور یہ اتنا زیادہ ہے اس کو آپ کسی طور کے اوپر بھی ایک بزنس نہیں کہہ سکتے. ہم نے جو ہے اس کی تفصیلات لی ہیں. جو دوسرا ٹرمینل ہے اس ٹرمینل کی بھی جو پروفٹ ہے اس کا بھی حالات جو ہے وہ یہی ہیں. انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, جو PMLN کی حکومت نے جس طریقے سے پاکستان کو چلایا ہے, اور اس طرح کے یہ جو کانٹریکٹس ہیں, جب آپ ان کے آڈٹس کرتے ہیں, جب آپ ان کے فگرز کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ آگے بڑھیں گے, تو پھر آپ شور بھی آ جاتا ہے, پھر جناب احتجاج بھی ہو جاتے ہیں, پھر ظلم بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا ہے. اپنے
गिरबान में नहीं झांकने को तैयार ये अपोजिशन के लोग, और ये आकर के बस ये बातें करके कि ये हो गया और वो हो गया, अगर फलानी महंगाई हो गई है, कर्जा हो गया, IMF के पास जा रहे हैं। मैं तो इनकी जुर्रत पे हैरान हूं कि ये टेलीविजन पे आते हैं और हमें भाषण देते हैं। यानी अपने अगर करतूतों के ऊपर ये नजर डाले तो ये अगले 5 साल अपने घरों से बाहर ना निकले। जो कुछ ये पाकिस्तान के साथ करके गए, जिस किस्म के हालात में इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है, इनको तो अपने घरों की कुंडियां, अपने कमरों की कुंडियां बंद करके अंदर बैठना चाहिए। ये जो बुजुर्ग महर रात को बैठते हैं टीवियों के ऊपर और लेक्चर देते हैं कि ये जनाब हुकूमत ने ये नहीं किया और वो नहीं किया, और डॉलर देखे जी किधर चला गया है और ये किधर चला गया है, तो भाई ये करतूत किसके हैं? तो आप ही के करतूत है ना, जो इस वक्त जिसका सामना जो है वो हम कर रहे हैं। इसके ऊपर मजीद जो है वो मैं थोड़ा सा आपको दूंगा, लेकिन इसकी जो तफसीलात हैं वो चूँकि पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले आए हैं, तो मिनिस्टर साहब आप ज़रा हमें तफसीलात इसकी बता सकें तो फिर हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। शॉर्टली जी, जैसे चोई साहब ने भी कहा 2 LNG टर्मिनल्स के बारे में, ये गैस बिजनेस में जो 3 मेन एग्रीमेंट्स हुए थे, एक तो गैस इंपोर्ट एग्रीमेंट था, LNG का एग्रीमेंट जो कि कतर के साथ हुआ था और जिसका आम शोर वगैरह भी है, और वो एग्रीमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन आप कह लें, उस पर इंक्वायरी हो रही है, नैब भी उस पर इंक्वायरी कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी टर्मिनल्स पे भी और LNG डील पे भी उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है, जो मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाक भी सबमिट करवा दी है। तो ये 2 LNG टर्मिनल्स पे 2 एग्रीमेंट हुए हैं जी। एक तो एग्रीमेंट हुआ है हमारा 30 अप्रैल 2014 को, गवर्नमेंट साइड से थी SSGL सुई सदर्न गैस पाइपलाइन, और दूसरी साइड से EETPL एंग्रो ELNG टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली एंग्रो। और इसमें जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी और इक्विटी थी इन्वेस्टर की, वो 3.4 मिलियन US$ थी, और उस पर जो उन्होंने कर्जा लिया इन्वेस्टमेंट पे, उन्होंने 91.1 मिलियन, टोटल इन्वेस्टमेंट 120.5 मिलियन डॉलर्स थी। और ये एग्रीमेंट 2014 में हुआ, और उस वक्त से लेके आज तक इस पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 44% है US$ में। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। ऑयल एंड गैस बिजनेस में जो मैक्सिमम रिटर्न है इक्विटी पे वो 18 से 20% है, और 44% जो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी फेवर अगर एंग्रो को दी गई है तो यकीनन अंडर हैंड इस पे कोई ना कोई डील होगी। दूसरा टर्मिनल 2, इसका एग्रीमेंट 1 जुलाई 2016 को हुआ जी। कैपेसिटी सेम है दोनों की, और इसने स्टार्ट लिया जनवरी 2018 में। इसकी रीगैसिफिकेशन चार्जेस 0.4177 MMBTU है। डेली कैपेसिटी जी, दूसरा वायदा हुआ है जी 1 जुलाई 2016 को, और ये कॉन्ट्रैक्ट है 15 साल के लिए। इस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो $54 मिलियन इक्विटी है उनकी, और जो कर्जा है वो 81 मिलियन है। टोटल $135 मिलियन इसकी इन्वेस्टमेंट है, और इसका भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 22.74% है जी। ये रिलेटिवली फर्स्ट टर्मिनल से कम है, लेकिन इसमें $2,45,000 अगर ये बिलो कैपेसिटी चलता है। दूसरे का कितना जी? दूसरे का रिटर्न कितना? दूसरे का
تقریباً ابھی وہ شروع ہوا ہے نا جی کہ 4 جنوری 2018 سے ابھی سال کا تو اس کا ریٹا یہ رفلی ایک ہم فگر دے رہے ہیں اوورال ایک فگر یہ، لیکن یہ کمپلیٹ تو اس کی فگر سامنے آئے گی نا سال پورا ہونے پہ کہ اس نے کتنا ریٹرن لیا ہے، لیکن اس پہ جو سو فار ہے وہ 22.74 ہے جی، جو ٹرینڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ 30%، اور یہ بلو کیپیسٹی چل رہا ہے، اور اس پہ گورنمنٹ کو جو پے کرنا پڑتا ہے US ڈالرز میں وہ $2,45,000 پر ڈے دینا پڑتا ہے۔ اور یہ 2 ایگریمنٹس ایسے ایگریمنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو انڈر سٹریس کیا ہے۔ مین ایگریمنٹ جو LNG امپورٹ کا ایگریمنٹ ہے، اور پھر جو LNG ٹرمینلز لگائے گئے ہیں پیٹرولیم سیکٹر میں، اس سے بڑھ کے اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں ڈیلز جو ہیں، بلکہ 3 ڈیلز ہیں، 2 ٹرمینلز کی ڈیل ہے اور تیسری امپورٹ ڈیل ہے، یہ فرسٹریشن میں کی گئی، بدنیتی میں کی گئی، ہیپیزرڈلی کی گئی، جس طرح بھی کی گئی، لیکن یہ فگر ساری بتاتے ہیں کہ دنیا میں 44% ریٹرن کہیں نہیں ہے۔ تو اس پہ ابھی ہم نے جو آج کا فیصلہ ہے، اس پہ 3 ECC کی میٹنگز ہوئی ہیں ٹرمینلز پہ، اور کافی تھارولی اسے ڈسکس کیا گیا، اور پھر ECC کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کے ایگریمنٹس جو ہیں، دونوں ٹرمینلز کے ایگریمنٹس کو ہم نے لا کے پاس بھیجا، لا سے بھی ہم نے ویٹنگ کروائی، اور آج اس پہ ہم نے کیبنٹ کو پریزنٹیشن دی، بریف کیا، اور اس میں لا نے اپنا اوپینین بھی دیا۔ میں ایگریمنٹ پہ زیادہ بات تو نہیں کر سکوں گا، لیکن جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے پارٹیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ تو ہم انیشلی تو ری نیگوسیشن کے لیے جائیں گے۔ فرسٹ سٹیپ تو ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرنا، اور پھر اگر بات نہیں بنتی، اگر انہوں نے بزنس کرنا ہے، پاکستان میں کرنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، تو فیئرلی بزنس کریں گے، تو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اگر اللہ نہ کرے اگر بات نہیں بنتی تو پھر جو فردر ریمیڈیز ہیں پھر اس پہ سوچا جائے گا، ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن سو فار جو ہمارا فیصلہ ہے وہ یہی ہے، آج کی کیبنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اسے نیگوسیشن میں جانا چاہیے، اور اس میں ایک کلاز موجود ہے ایگریمنٹ میں کہ میوچل کنسینٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے تو اسے پھر ریوزٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ڈیسیجن ہمارا ریوزٹ کا ہے، اور یہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ